نہ میں اتنے بڑے عمل کے اجر کو اتنا آسانی سے چھوڑنے والا ہوں۔ تو آپ بھی جب اپنی گناہوں سے چھوڑیں گے، آپ کے دل کا عمل بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ دنیا والے قدر نہیں کرے تو پرواہ نہیں، آپ دنیا کی قدر کبھی مت مانگیے۔ آپ دنیا کے اندر نیکی بھلائی کریے اور انتظار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا مجھے اس سے زیادہ بھر کے دے گا، اور دنیا والوں کی کبھی روادار نہیں بننا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت حق چکانے کا بات کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مکہ سے مدینہ کو جانا ہے تو نارتھ کو جانا ہے، شمال کو۔ رسول اللہ مکہ سے جنوب کو اترتے ہیں ابو بکر کو لے کر، جنوب کی طرف جائیں گے تو یمن آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو گمراہ کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں اور غار ثور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر غار ثور، وہ بھی ایک کہف ہے، وہ بھی ایک غار ہے۔ تو غار میں کیا ملنے والا ہے؟ وہی چیزیں جو ہم آپ کو تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی فیسلٹی والی جگہ نہیں، بلکہ زحمت اور تکلیف کی اور تنگی کی جگہ ہے، اور کچھ چیزوں کی پریشانی کے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار۔ بہرحال دشمن کو مایوس کرنے کے لیے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر، اور جب غار ثور کے پہاڑ پہ چڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھ کر کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، لأنت احب بقاع الارض الى قلبی، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہتر میرے دل کے چہیتی زمین تو ہے اے مکہ، مدینہ نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کے نزدیک مکہ چہیتی زمین ہے۔ آج نبی کو چاہنے والے مدینہ کو پہلے دیتے ہیں، نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں۔ نبی کی محبت کیسا ہو سکتی ہے ایسی حالت میں؟ نبی کی پسندیدہ زمین مکہ ہے، اور کہتے ہیں اے مکہ، اللہ کی قسم تو میرے دل کی سب سے چہیتی زمین ہے، اور تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہیں کرتے نکلنے کے لیے تو میں نکلتا بھی نہیں تھا۔ ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اگر ہم نبی کے چاہنے والے ہوتے صحیح تو نبی کی چاہت بھی ہماری چاہت ہونا چاہیے تھا، نبی کی پسندیدہ چیز ہماری پسندیدہ چیز ہونا تھا۔ اتنی نعت و تعریف نبی کی، پھر نبی بولتے ہیں یہ صحیح نہیں، ہماری صحیح۔ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی ہدایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرے ہم اس کو پسند نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ترجیح دیے ہم اس ترجیح کو نیچے اوپر کر کے اپنی عقل کو زیادہ سمجھ والے بنائیں۔ تو یہاں پر مسجد حرام کا بھی مقام، مکہ کی نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما کر یہ بتا چکے ہیں کہ یہی میرے لیے سب سے رہنے کی چہیتی زمین تھی، کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر، تو اور نکلنے پہ مجبور نہیں کیا جاتا تو میں نہیں نکلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور اس غار میں جب چڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کچھ آیات نازل کرتے ہیں اس وقت سورہ قصص کے۔ سورہ قصص کے آیات میں اللہ تعالیٰ وہ آیات نازل فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، ایک آدمی بستی کے کونے سے بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ، کہنے لگا ہے موسیٰ ان الملأ، پوری محفل والے وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دے، فخرج، آپ نکل جائیے یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکلتے ہیں، قال رب نجینی من القوم الظالمین، اے اللہ تو مجھے نجات دیتے ظالم قوم سے۔ اور وہی آیات تسلسل سے اترتے ہیں، آخری میں اللہ تعالیٰ فرمائے نجوت من القوم الظالمین، بے شک آپ کو بچایا گیا ظالم قوم سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی تسلی اور اطمینانیت ہو رہی تھی، اور یہ آیاتوں کو جب قرآن میں آپ ایسا ہی پڑھ لیتے ہیں اور یہ واقعے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا احساس ایک اور معنی میں انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 3 دن کے بعد پھر اور جگہ پہ نکل جاتے ہیں دوسرے راستے سے، ساحلی راستے سے، مگر وہاں پر ایک ایسا چورستہ تھا جو کہ پورے راستے وہیں وہ چورستے کو لگتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں، کیونکہ عام راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب اپنے سے لینا ہے، یعنی کہ کوشش آپ کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے بے شک، مگر حفاظت کے اسباب آپ کو لینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسی غار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی برابر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پیر پر سر رکھ کر سوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچانک ابو بکر اپنے ہاتھاں رکھ کر اس پہلے غار میں داخل ہو کر جتنے بھی سان موجود تھے، ہو سکتا سانپ یا بچھو جو بھی تھے، اس کو اپنے کپڑے چیر کر پھاڑ کر چندیاں بنا کر اس کو بند کرتے ہوئے اس طریقے سے اپنے ہاتھ بھی رکھ چکے ہیں، مگر جس کے اوپر ہاتھ تھا اس میں بچھو نے ڈستے تھے ان سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور وہ برداشت کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کہ کوئی موذی چیز اس طرح نہ آ جائے، مگر ان کو کاٹی تو پرواہ نہیں، مگر ایک دم وہ بچھو کے ڈسنے سے انسان کے اندر ایک جھلکار مارتی ہے جو کہ کرنٹ کی طرح، اور تکلیف اندر سے کافی بھاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ ابوبکر برداشت نہیں کرتے، ان کے آنکھوں سے آنسو خود بخود ڈراپ ہوئے، وہ گرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے پریشان، کیا ہوا ابوبکر کیوں رو رہے ہیں، کوئی آ گئے کیا؟ نہیں اللہ کے نبی بس تھوڑا سا کچھ کاٹا ہے بس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھ کے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زخم پر پھونکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قربانی کیسی ہے، ان کے ساتھ ہجرت کے ہر ایک قدم پہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت انجام اور نگرانی کی حفاظت میں نبھائے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ٹائم دیے، اگر اس کا ایک دن کا حصہ میری ساری زندگی سے دے کر میں وہ حصہ لے لوں تو وہ بھی میرے لیے بہت ویلیبل ہے، قیمتی ہے، میں ویسا بھی سودا تیار ہوں، کاش میں ابو بکر کے جسم کا ایک بال ہوتا تو رضی اللہ عنہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام میں جو بھی کوئی احسان کیے اسلام کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیے، حتیٰ کہ ارقم بن ابی الارقم جو اپنا گھر درسگاہ بنا کر رکھے تھے مدینہ مکہ میں، جب رسول اللہ مدینہ کو آئے ان کے لیے ایک نیا گھر انتظام کر کے دلا کر ان کو دے دیے کہ یہ تمہارا بدلہ ہے جو ہم کو پہلے آپ کے گھر میں پناہ اور درسگاہ بنانے کے لیے موقع دیے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کے وہ راستے سے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہی چیز کو اطمینان سے غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ راستے پہ کوئی بھی نہیں، اور آدھی رات کو بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چورستے پہ پہنچنے کا ہے وہاں پر پہنچتے ہی ایک آدمی نظر آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور سے، اور وہ آدمی کو دیکھتے ہی ابوبکر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں یہ دشمن ہمیں گھیر لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا نقصان کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھیے ہمارے پیچھے کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی ہماری یعنی سازش ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بغیر پلٹتے ہوئے اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہم اکفنیہ بما شئت۔ تو وہ سراقہ بن مالک تھا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں گھوڑے کی سواری پہ ہوں اور وہ 2 آدمیوں کا سایہ قریب جتنا ہو رہا ہے وہاں پر گھوڑا دس جا رہا ہے، زمین کے اندر پیران دھس رہے ہیں، اور گھوڑے سے چھلانگ ایک دم نیچے گر پڑتا ہوں، اور پھر اس کو نکالنے میں ناممکن ہو رہا ہے کہ ایسی حالت میں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گا، تو پھر جب نکلتا ہے نکل کے پھر پیچھا کرتا ہوں تو وہی چیز ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و امان دلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے محفوظ ہے، آپ کو کوئی تکلیف اذیت مجھ سے نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر ان کو بلاتے ہیں، اور بات امن و امان کی ہے کہ کیا چاہتے ہیں سراقہ، مکہ والوں کا انعام تھا کہ 100 اونٹ دیا جائے۔ 100 اونٹ آج کے زمانے میں 100 ٹویوٹا گاڑیاں مل جاتی ہیں، معمولی رقم نہیں تھا اس وقت۔ سب کو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو یہ انعام دیا جاتا، تو سب کے سب اس انعام کے خاطر اس لالچ میں ہوس میں پھرتے ہیں تلاش کرتے ہوئے۔ تو
تو سراقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا سراقہ کیا خیال ہے اگر تجھے کسرا کے کنگنوں کو تجھے پنایا جائے؟ تو کہتے ہیں کسرا ملک الفرس، فرس کی بادشاہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قال نعم، تو پریشان ہو گئے کہ آدمی اپنی جان کی بچاؤ کی خاطر بھاگ رہا ہے اور مجھے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ کسرا کی ایک ناممکن چیز ہے۔ تو کہتے ہیں سراقہ تو بھی ٹھیک ہے، کیا آپ اس کو لکھ کے دے سکتے مجھے رائٹنگ میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے والے تو نہیں تھے، مگر ابوبکر کو بولے ٹھیک ہے لکھ کے دے دوں۔ تو لکھ کر ان کو دیا گیا۔ نبی کا انتقال ہونے کے بعد خلافت ابوبکر آتی ہے، ابوبکر کی خلافت کے بعد عمر کے دور